تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے۔ ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا، تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شریل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہوں، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے،
बल्कि फरमाते हैं जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा। फरमाते हैं रसूल करीम का मुस्कुराना भी अच्छा ही है, और कभी दीन की मुखालिफों पर नाराज होना भी अच्छा ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर में तलवार उठाना भी अच्छा है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के दिन माफ कर देना भी, ये सारा कुछ ही अच्छा है। बस जिसको हुजूर जब करते गए वो अच्छा होता गया। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे अखलाक जो कुरान में है वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें, और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने उसके 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कस्में खाता है, नुक्ता चीनियां करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है। और आखिर में फरमाया उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया ये ना है ही बद असल, इसकी असल में ही मसला है। ये कितनी सख्त बात है, जब नबी करीम के बेअदब की बात होती है तो फिर बातें सख्त ही होती है। ये कुरान मजीद ने सख्त बातें फरमाया कि ये इसकी असल में ही मसला है महबूब। उसने एक बात की तो अल्लाह करीम ने 9 उसकी कभी औसाफ बयान फरमाए। इसलिए आला हज़रत ने कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक व मुख्तार हैं अल्लाह के ख़जानों के बिइज़्निल्लाहि ताला। हुजूर सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुर रसूल हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं। सरवर कायनात इमामुल अंबिया हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह अज़मतें दी। सुबह क़यामत लवाइल हम्द का झंडा अल्लाह देगा। लेकिन मेरे भाई, सबसे पहले भला हुजूर की कौन सी सिफ़त दुनिया के सामने आई? सबसे पहले जिस नाम से लोगों ने नबी पाक को जाना वो क्या? हुजूर का सादिक और अमीन होना, कि हुजूर सच्चे बड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी ज़ुबान नूर से कभी कोई कलिमा ऐसा जो खिलाफ वाक़या हो निकला, हुजूर सच्चे हैं, हुजूर सच्चे हैं। नबी पाक ने जो कह दिया सो कह दिया। हुजूर अपने वादों के पक्के हैं। रसूल पाक बात के ये सबसे पहले सादिक और अमीन होना नबी पाक का। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान की सफाई का ये आलम था कि जब मुसलमान नजाशी बादशाह के पास पहुँच गए, पहली हिजरत जो हिजरत हबशा के नाम से मौसूम है वो हिजरत हुई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ शिकायत भेजी, और जब शिकायत वहाँ पहुँच गई तो नजाशी जो था वो कहता मैं जज्बाती फ़ैसले नहीं करता, मैं ऐसे ही तुम आ गए हो, तुमने शिकायत कर दिया है कि मुसलमानों में फितना फसाद माज़अल्लाह फैला के तुम्हारे पास आ गए, मैं पहले तहकीक करूँगा बात क्या है। उसने आन करके मालूमात की, कहने लगा कोई बंदा तलाश करो, कोई अरब का बड़ा आदमी, वज़ादार सरदार बंदा यहाँ तुम्हें नज़र आए तो वो बंदा ज़रा लेके आओ, उससे मैंने कलाम करना है, कोई वज़ादार आदमी। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर के चचा, वो उन दिनों हबशा गए हुए थे तिजारत की गरज से। लोग उन्हें पकड़ के नजाशी के पास ले आए तो नजाशी ने सवालात किए बहुत सारे। 2 चीज़ें होती हैं, एक बंदा जब किसी की हिमायत में होता है तो फिर भी सोच समझ से आ रही होता है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत आदमी को अंधा बहरा गूंगा कर देती है। उस वक़्त भी वो आ रही होता है, और जब किसी की मुखालफत में होता है तो उस वक़्त भी सोच समझ से आ रही होता है, उस वक़्त भी उसे सही बात भी गलत महसूस हो रही होती है। अब ये मुखालफत में थे तो कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के बारे में जब सवालात पूछे गए, सवालात किए गए, और अबू सुफियान कहते हैं मैं चूँकि मुखालिफ था तो मैंने उसी अंदाज में एक कहानी रटी रटाई इन्होंने याद की हुई थी। वो रटी रटाई कहानी हर जगह ये सुनाया करते थे, देखो जी जिस पे हमारा अब्बा था, जिस मज़हब पे, उसको वो कहते गुमराह था।
وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا، وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا، وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے دوسرا کافر ہے، گھروں میں لڑائی پیدا کر دی، یہ رٹی رٹائی کہانیاں۔ پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہے، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، وہ جی شاعر ہیں، بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی۔ اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے، کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ تو میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ۔ کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے، آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا، مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وضاحداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن۔ کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر، کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو؟ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں، کبھی یہ بات کہی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں۔ نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا، اٹھ دیا۔ میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو اناؤسکار، تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا، اب جا رہا ہے؟ کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے، رزلٹ تو نکل آیا ہے۔ جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ یہ والا جھوٹ کیوں؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، دیکھو عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز رسول پاک علیہ السلام کا سچا ہونا، دیانتدار ہونا، یعنی مخالف بھی جس بات کو کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کہ ان کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی، لیکن دروغ گوئی، جھوٹ، اور دنیا کے سامنے جھوٹ، اور قومی معاملات میں جھوٹ، اور جتنا دل کرے کھل کے جھوٹ، یہ رویے جب قوموں کے ہو جائیں میرے عزیز، ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں، اور پھر میں ایک مقام پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا پھر کہتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے، اور یہ سچ جو ہوتا ہے یہ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ زندگی میں تھوڑے باتیں کر لیں، تھوڑی باتیں کر لیں، پر جتنی کریں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، بیوی نہیں اعتبار کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں تو جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اماں سے کہہ دیں کہ میں اس دفعہ عمرے پہ ضرور بھیجوں گا، وہ آپ کی بات مان جائے گی۔ میں نے کہا اماں ابا کو راضی کرنے میں 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، پر اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی، تو آپ کی اماں نہیں راضی ہو رہی۔ کہنے لگے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا عمرے پہ بھیجوں گا، تو بھیج نہیں سکا، تو لہٰذا وہ اب کہتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کوئی نہیں بھیجنا، تو فراڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ مال و دولت کا نہیں، عدم اعتماد کا ہے، اور جب عدم اعتماد اس حد تک پہنچ جائے کہ مائیں بھی اعتبار کرنا چھوڑ جائیں، تو وہ قومیں کیا کردار ادا کریں گی، اور کیا وہ سوسائٹی میں خیر تقسیم کریں گی؟ تو سچی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے سچ کی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ سچ ہی انہیں جنت میں لے جائے گا۔ دوسری بات جو حضور کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے عہد کی پابندی، وعدوں کی پابندی۔ جو کہہ لیا سو کہہ لیا۔ جب آپ کوئی عہد کر لیتے ہیں نا، معاہدہ کر لیتے ہیں، پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور نے ایک جملے میں ساری حقیقت بیان کر دی، فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔
بات ہی ختم کر دی. آگے تو آپ تب بڑھیں گے نا جب بنیاد ہی ہوگی, اور جب دین ہی کوئی نہیں, بنیاد ہی کوئی نہیں, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اس سے اگلا آپ فصل کیسے بوئیں گے؟ عزیز دوست میری بات پر آپ توجہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عہد کیے تو پھر حضور نے ان عہد کی پابندی کی, اور اس طرح کے بعض اوقات عقل انسانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس طرح بھی وعدے کی پابندی ہوتی ہے, یعنی بندہ چکرا جاتا ہے کہ یوں بھی ہوتا ہے. آپ غور کریں نا, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے, میں پیسے لے کے آیا. آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آتا نہیں, لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے, چھٹی دے دو اس کو. کتنا کو آخر میرے عزیز. وہ شخص کہتے ہیں, صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. 1 گھنٹہ بھولے آپ, 4 گھنٹے بھولے, 1 دن بھولے. کہتے ہیں مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, کبھی سوچو 3 دن انتظار کوئی آسان کام ہے؟ الانتظار اشد من القتل. اہل عرب کہتے ہیں قتل ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار کرتے ہوئے ہوتی, یہ تو موت سے سخت بات ہوتی. کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی. حضور وہیں کھڑے تھے, وہی جلوہ فراز تھے. کہتے ہیں مجھے دیکھ کے حضور نے چہرے پر کوئی بل نہیں ڈالا, کوئی حضور کے شکن نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا, تم کھڑا کر گئے تھے, میں یہیں پہ کھڑا ہوں, اسی وقت سے کھڑا ہوں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدوں کے وفا کے تعلق سے جو ہمیں سیرت عطا فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے, وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے, وہ ہر شخص کے لیے دستور عمل ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان زاویوں میں اپنے آپ کو ڈھونڈے, تلاش کرے. بڑی تکلیف ہوتی ہے عوامی سطح پر بھی جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو سیاسی بات تھی. سیاسی بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ. بخاری شریف میں تو یہ لفظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. سیاست کا معنی تو تدبیر کرنا ہے, سیاست کو آپ نے فراڈ کا نام دے دیا ہے. وہ جی وہ میں نے تو بس ویسے بات کی تھی, اس کا کیا معنی ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ خود پیدا کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ خود چیزوں کو اس پیک پہ لے کے آتے ہیں. اللہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں اس میں. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کی پابندی, وعدوں کی پاسداری, اس پر لوگوں کی توجہ دلائی. اور میں نے کہا کہ بعض اوقات حالات اتنے خوفناک ہوتے تھے. حدیبیہ کی صلح ہو رہی ہے اور اس صلح کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے گا تو حضور اسے رکھیں گے نہیں. اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ اسی شرط پر جناب عمر فاروق پریشان ہوئے کہ ہم تو دب کے صلح کر رہے ہیں, صلح تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا بندہ جائے تو واپس نہ کریں, ان کا ہے تو ہم واپس کریں. لیکن حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں عمر, میں اللہ کا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سمجھ نہیں رہے, میں رب کا رسول ہوں. اور حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلے میں نے حضور سے بات کی, پھر حضرت ابو بکر سے بات کی, پر قربان جاؤں جو جواب مجھے حضور نے دیا وہی جناب صدیق اکبر نے دیا. کہو عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی کہتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اس موقع پر نا ایک اور بھی معمہ ہوا. ایک تو یہ صلح اس انداز میں ہوئی, پھر ایک عجیب مسئلہ ہوا. صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ان کے والد نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کیا ہوا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے. جب انہیں پتہ چلا نا حضور تو حدیبیہ تک آ گئے تو کسی طریقے سے نا اپنی زنجیریں توڑ کے, اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے زنجیروں سمیت, زنجیروں سمیت جب وہ آ رہے تھے تو پاؤں میں زنجیریں پھر پھر کے نا ان کے زخم بن گئے تھے. وہ زنجیروں سمیت آئے, حضور کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں سونیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پیر صاحب کبھی کہہ دینا مریدوں کو کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور بعد میں فراڈ ہو جائے وہاں, تو مرید کہتے ہیں لگتا ہے پیر بھی شامل ہے ساتھ. یہ اس نے تو کہا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب آپ سے دعا کرائی تھی تو وہ کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیر معاذ اللہ تعالیٰ خدا کی حکمت کو مجبور کر سکتا ہے؟ جیسے جب چاہے رب جس طرح چاہے ویسے کرے. اللہ کے عاجز بندے ہیں, دعا کرتے ہیں اس امید پر کہ خدا فضل کرے گا. تو اب بڑی جلدی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بڑا مارتا ہے میرا باپ۔ آپ ذرا کیفیت دیکھیں، حضور نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم لے کے نہیں جائیں گے، وہ آ گئے رو رہے ہیں، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ ان کے والد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی آپ نے وعدہ کیا، آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ امتحان دیکھو محبت کا، کوئی ضروری ہے کہ ہر موقع پر شاباشی ملے، ہر وقت مسکرا کے ملا جائے؟ یہاں تو لوگ اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے 21 دفعہ ملے ہیں تو 20 دفعہ ہنسے، 21ویں دفعہ ہنسے نہیں، خیر ہے آج مسکرائے نہیں۔ ہر بات میں لوگ ایک پہلو تلاش کر لیتے ہیں کمزوری کا، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش تھی ان کا درد دیکھ کر کے حضور حکم کریں تو ہم زنجیریں ساری توڑ دیں، پر میرے رسول نے کیا فرمایا ابو جندل تمہیں جانا ہے کیونکہ میں وعدہ کر چکا۔ جب کوئی وعدہ کر لے پھر اسے نتائج کی پرواہ، کیا ہوگا کیسے ہوگا، پھر اس بات کی پرواہ، میں وعدہ کر چکا ہوں لہذا اب تمہیں واپس جانا ہے، اور جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں اتنی دیر تک لوٹنا نہ۔ ان کے آنسو پونچھے گئے، وہ واپس گئے۔ کیا کہا تھا درویش نے؟ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے مینوں چسکا ہی پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ یہ وقتی طور پر کرب کا مسئلہ تھا، تکلیف کا تھا، لیکن اپنے وعدے کی پاسداری، اپنے وعدے اور معاہدے کی پابندی۔ کوئی بھی آپ کمٹمنٹ کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں، کسی بھی لحاظ سے کریں، اور جو لوگ اپنے حساب سے بڑے بنتے ہوں، سربراہان کہلاتے ہوں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ اگر وہ کوئی قول قرار کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا انہیں پابند بھی ہونا چاہیے۔ تو چیزوں کو اگر حضور کی سیرت نور کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پھر وعدے کی پابندی کو امت کو دستور بنا کے دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو لوگ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں نا ہم حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے گھر سے نکلے، رستے میں ابو جہل نے اور کچھ اور لوگوں نے ہمیں روک لیا، کہاں جا رہے؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جنگ کرنے جا رہے، لڑائی کرنے جا رہے، تم لڑو گے۔ ہم نے وہاں وعدہ کر لیا کہ ہم نہ صرف زیارت کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، وعدہ کر لیا۔ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہم وہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، ورنہ وہ آنے نہیں دیتے تھے، ہمیں گرفتار کر لیا تھا انہوں نے، وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے حکم کیا؟ یہ بدر کی لڑائی تھی جس میں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ ہے، ایک ایک فرد کی، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ تو یا رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، تو حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے وعدہ کیا نہیں لڑو گے تو تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں، ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، وعدہ کر لیا ہے لہذا وعدے پر قائم رہیں گے۔ ایک بات اور سیرت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی ضرور توجہ کرنی ہے ہم لوگوں کو، اور خوب ہمیں اس بات کی طرف بھی اپنے معاملات کو لے کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز دوست، میرے عزیز بھائی، ہم ہیں رسول کریم کے ماننے والے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کے ماننے والے اپنائیں گے یا کوئی اور آ کے اپنائے گا؟ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، تو اب سیرت پر عمل اسی نے کرنا تھا کہ کسی اور نے باہر سے آ کے کرنا؟ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نا سیرت نبوی سے، میں بہت سارے دوستوں سے جب کہتا ہوں نا آپ داڑھی شریف حضور کا طریقہ مبارکہ اس کو اپنائیں، تو وہ کئی قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نیک نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں اس دنیا میں کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ میں اب اتنا نیک ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا؟ کوئی ہے ایسا انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد کوئی معصوم ہے امت میں؟ تو انسان کے ساتھ چیزیں رہیں گی، پر آپ آغاز تو کریں سنت شریعت سے، آپ شروع تو کریں۔ ہم نے کس دن سنت شریعت کا سفر کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں حکمت، حضور کی ہر بات میں حکمت۔ کیا ایک چھوٹی سی بات ہے مسواک، کوئی بڑی بات ہے؟ لیکن کتنا بڑا دور آ گیا، کتنے لوگ تبدیل ہو گئے اور کتنی چیزیں آئیں اور کتنے سال بیت گئے، لیکن اس ایک حضور کی ادا کی اہمیت ختم ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ اتنی آج بھی قائم ہے کہ بہت بڑی ریسرچ کے بعد جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو پابندی سے مسواک کرے اسے کینسر نہیں ہوتا۔ کیا ایک چیز مسواک ہی ہے، اور میرے نبی پاک کی پسند اتنی زیادہ ہے یہ، یعنی بہت ساری چیزوں کو نا معاذ اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں یہ تو سادی سی بات بتا رہے ہیں مولانا صاحب، یہ تو پیر صاحب نے بڑی سادی سی ایک ہمارے سامنے چیز رکھی ہے، وہ تو کوئی بڑا فلسفہ بیان کرتے تو تب ہماری سمجھ میں آتا تھا۔ تو ایک سادی چیز رکھی، او خدا کے بندے یہ اتنی پیاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ اس کے حسن کو آپ ملاحظہ کریں اس سنت کے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وقت وصال، اور اس خاتون کی بھی عظمتیں دیکھیں، کہتی ہیں حضور نے وقت وصال میری گود میں سر رکھا ہوا ہے، میری گود میں سر تھا نبی پاک کا، اور کہتے ہیں میرے بھائی سامنے سے گزرے تو وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف رغبت فرمائی، تو میں سمجھ گئی حضور مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آپ میری بات پر غور کریں کہ عین وقت وصال ظاہری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی مسواک کی طرف رغبت فرمائی، فرمایا مجھے چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کہتی ہیں کریم محبوب کو میں نے مسواک پکڑی ان سے، اور پھر میں نے اپنے دانتوں سے چبائی اور اس کو نرم کر کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگر سنت کا وہ ذوق ہماری طبیعت میں پیدا ہو جائے، وہ شوق، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں بتانا پڑے ہمارا کون سا مذہب ہے، یہ کیا بات ہوئی ہمیں بتانا پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہمیں بتانا پڑے کہ فلاں شیخ کے ماننے والے ہیں، ہماری ادائیں کیوں نہیں بتاتی کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ہماری ادائیں کیوں نہیں بتاتی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نور، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم حضور کی سیرت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے بڑی باتیں سنی، بڑا کچھ ہم نے اپنی زندگی میں پڑھا۔ اگر حضور کی سیرت نور کو پڑھنا شروع کریں، ایک ایک پہلو حضور کی مقدس زندگی کا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح پرواز کرنے لگی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ خود بخود اندر کے میل دھلنے لگے، آپ نہ پڑھتے پڑھتے ہی محسوس کریں گے کہ کساوتیں ختم ہو رہی ہیں، عداوتیں ختم ہو رہی ہیں، میرے دل کے اندر جو میل کچیل نفس کی شرارت کا تھا وہ دھل رہا ہے۔ رسول پاک کے جتنا کوئی قریب جاتا ہے اتنا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ سیرت مبارکہ سے فیوز و برکات لیں، اپنے گھروں میں حضور کی سیرت نور کا پیغام لائیں، اور یہ جو 2-3 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کی ہیں، ان پر توجہ کریں۔ ہمیں کچھ پہلو ایسے ہیں زندگی میں جن کو ہمیں پوری طرح سمجھ جانا چاہیے، اور کسی بھی فورم پر اللہ ہمیں موقع دے، کوئی بھی فورم ہو، تو احقاق حق اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا جائے۔